طریقہ بس اللہ عطا فرما دینا آنسو بہانے کا، رونے کا، تڑپنے کا، گناہ کو گناہ سمجھنے کا، تو پھر بیڑے پار ہو ہی جاتے ہیں۔ یہ مہینہ بہت سی برکتوں کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے۔ اس کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، اس کو ہم جتنا قیمتی سمجھ لیں اتنا ہی کم ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا نا پچھلے جمعہ پر، غالباً یہ حدیث پاک عرض کی تھی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے رمضان شریف سے ہٹ کر ایک نفلی روزہ رکھا، رمضان شریف سے ہٹ کر ایک نفلی روزہ رکھا، تو اس کا ثواب حضور نے اتنا بیان فرمایا کہ اگر ساری زمین سونے کی بھر کے اس کو دے دی جائے نا تو پھر بھی ثواب پورا نہیں ہوتا۔ یہ رمضان شریف سے ہٹ کر نفلی روزے کا یہ ثواب ہے۔ تو اندازہ کریں کہ رمضان تو رمضان ہے، اور رمضان شریف تو روزوں کا پیکج ہے، اور رمضان شریف میں تو رب نے برکتیں ہی برکتیں رکھ دی ہیں۔ تو بس طریقہ آنا چاہیے، ڈھنگ آنا چاہیے، ول چج ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے ہمیں وہ طریقہ بھی عطا فرما دے۔ 29 شعبان یا 30 شعبان کا دن تھا۔ حدیث پاک میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، صحیح ابن خزیمہ کی 1887، کہ شعبان کا آخری دن تھا۔ رمضان شریف سے پہلے شعبان المعظم کا آخری دن تھا۔ تو ہمارے آقا و مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تقریر ارشاد فرمائی، صحابہ کے سامنے بیان فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے۔ حضرت سلمان فارسی صحابی رسول ہیں، آپ بیان فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن نا ہمیں فرمایا، خطبہ ارشاد فرمایا، خطبنا، خطبہ، تقریر، خطاب ارشاد فرمایا، بیان رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا، اور سننے والے صحابہ اکرام ابو بکر و عمر عثمان و علی تھے۔ کیسا منظر تھا مسجد نبوی کا! یہ بھی مسجد ہے اور وہ بھی مسجد تھی، اور ہے اور قیامت تک رہے گی۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری دن ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا کہ اگلے دن رمضان شریف تھا، تو سرکار فرمانے لگے، اے لوگو، اور اس حدیث میں سرکار نے رمضان شریف سے متعلق 25 باتوں کو بیان فرمایا ہے۔ کہیں رمضان کی شان بیان ہو رہی ہے، کہیں رمضان میں کرنے والے عمل بیان ہو رہے ہیں، تو 25 باتوں کو ایک ہی حدیث پاک میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شریف کے حوالے سے بیان فرمایا۔ نمبر 1 فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اغلکم، بے شک تمہارے پاس آ گیا ہے، بالکل آ گیا ہے، ایک مہینہ، کون سا؟ عظیم مبارکن، جو شان کے لحاظ سے بہت بڑا ہے اور اللہ نے اس کو برکتوں سے بھر دیا ہے۔ شہر مبارکن، مہینہ ہے برکتوں والا، مہینہ ہے عظمتوں والا۔ فرمایا یہ مہینہ آ گیا ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ اس مہینے کی اہمیت کو سرکار نے بیان کیا کہ یہ مہینہ بہت بڑا ہے، اس مہینے کی شان بڑی ہے، اور اس مہینے میں برکتیں بڑی ہیں۔ اور آگے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے، رمضان شریف یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک رات رکھی ہے کہ جس رات کی فضیلت 1000 مہینوں سے بھی زیادہ ہے، اور وہ رات سب جانتے ہیں اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، شب قدر کہا جاتا ہے، قدر والی رات، قدر والی رات۔ فرمایا وہ رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت اس میں رکھی ہے کہ جو بندہ اس رات میں جو بھی عبادت کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں ایسے شمار ہوگا جیسے 1000 مہینے تک یہ عبادت کرتا رہا ہے۔ 2 نفل پڑے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں یہ لکھا جائے گا کہ 1000 مہینوں تک روزانہ یہ 2 نفل پڑھتا رہا ہے، بار بار 1000 مہینوں تک مسلسل، روزانہ نہیں مسلسل یہ 2 نفل پڑھتا رہا ہے۔ فرمایا اتنی فضیلت ہے اس مہینے میں موجود اس ایک رات کی کہ جو آخری عشرے میں جو طاق راتیں ہیں ان میں کوئی نہ کوئی ایک رات آتی ہے۔ اگلی چیز ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمائی، تیسری چیز اس مہینے کی، فرمایا وہ یہ ہے کہ اس مہینے کا دن بھی بڑا نرالا ہے، اس کی رات بھی بڑی نرالی ہے، دن بھی اور رات بھی۔ وہ کیا؟ فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے کہ اللہ نے اس مہینے کے ہر دن میں روزے کو فرض فرما دیا ہے۔ روزہ خود بڑی شان رکھتا ہے، اور اللہ نے فرض کر دیا کہ لازمی تم نے روزہ رکھنا ہے۔ اللہ نے اس کو کیا کر دیا؟ فرض کر دیا، حکم ارشاد فرما دیا، روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے۔
یہ اس کی فضیلت۔ اور اگلی فرمایا رات کی کیا فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے رات کے قیام کو سنت بنا دیا ہے، سنت مؤکدہ، یعنی تراویح مراد یہ ہے کہ رات کا قیام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ یہ بھی کیا کرو، اس کا بڑا ثواب ہے۔ تطوعاً یعنی سنت مؤکدہ ہے تراویح۔ اور یہاں پہ یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ رمضان شریف کا روزہ جو ہے یہ فرض ہے، روزہ فرض ہے، اور تراویح کیا ہے؟ سنت مؤکدہ، سنت مؤکدہ۔ تو سنت مؤکدہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کو چھوڑیں تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اس پر پکڑ ہو سکتی ہے اور ہو جائے گی۔ اگر ایک دو بار ہوا، کسی وجہ سے بندہ سفر میں تھا، کوئی مسئلہ ایسا بن گیا تو چھوٹ گئی تراویح، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن عادت بنا لینا۔ آج کل تو بڑے عجیب عجیب لوگ آئے ہوئے ہیں نا کہ عادت، پہلے یہ ہوتا تھا کہ 20 ہیں یا 8 ہیں، پہلے لوگ اس طرح کے اختلافات تلاش کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ کدھروں سانو 8 ہی لب جان، کہیں سے 8 ہی مل، چلو 8 پہ گزارا کر لیں۔ اور اب آپ دیکھیں یہ فتنے جو ہیں نا یہ بڑھتے جائیں گے، اور اب وہ لوگ آگے جو کہتے ہیں تراویح پڑھ لو تا بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھو تا بھی ٹھیک ہے، نفل ہے کوئی گل نہیں، نہ بھی پڑھو تا بھی ٹھیک ہے، رب راضی راضی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو لوگوں کو قرآن سے دور کرنے والے ہیں۔ دیکھیں نا، جس بندے کا قرآن سے تعلق سارا سال بھی نہیں ہوتا نا، وہ رمضان شریف میں جب تراویح سنتا ہے تو اس کا قرآن سے تعلق بن جاتا ہے، اس کا ایمان بھی تازہ ہو جاتا ہے۔ وہ بھی جب قرآن پاک کی آیات سنتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس الحمدللہ رب العالمین، یعنی قرآن پاک کی آیات جب وہ سنتا ہے تو وہ نور، یقیناً قرآن نور ہے اور اس کا نور دلوں میں اترتا ہے۔ تو تراویح کی بڑی برکت ہے، ایک ماحول ہوتا ہے، اور اس پر سلام پیش کرنا چاہیے، دعا دینی چاہیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو، کہ آپ سے پہلے تراویح لوگ جدا جدا پڑھتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مسجد میں آئے، دیکھا لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں، 20 رکعت ہی تراویح پڑھتے تھے، مگر ہر کوئی اپنی اپنی پڑھ رہا تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا کیا ہی اچھا ہو کہ اگر ایک امام کے پیچھے سارے اکٹھے جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنا شروع کر دیں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پھر حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول جو بہت بہترین قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے، بڑے بہترین قاری تھے صحابہ کرام میں، تو انہیں فرمایا کہ آپ امامت کیا کریں اور سارے صحابہ آپ کے پیچھے جو ہیں وہ تراویح کی نماز ادا کیا کریں گے۔ تو یہ معمول تھا کہ حضرت عمر عشاء کی جماعت حضرت عمر کرواتے تھے اور وطر کی جماعت بھی حضرت عمر کرواتے تھے، اور درمیان میں جو تراویح ہوتی تھی وہ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت فرماتے تھے، اور پیچھے صحابہ کرام با جماعت تراویح پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ نے جب مسجد میں آیا، آپ نے دیکھا جماعت کے ساتھ صحابہ پڑھ رہے تھے تراویح، تو دیکھ کے فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی چیز ہے جو کہ ایجاد ہوئی ہے، نئی ہے، مگر ہے کتنی اچھی کہ ایک امام کے پیچھے اللہ نے میرے ذریعے سارے صحابہ کو جمع فرما دیا ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ رمضان شریف کی یہ برکت ہے کہ اللہ نے اس کے دن میں بھی بڑی برکتیں رکھی ہیں، رات میں بھی بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ دن میں اللہ نے روزہ فرض کر دیا ہے، اور رات میں فرمایا قیام لیلہ تطوعا، رب ذوالجلال نے اس کی رات میں جو قیام ہے، جو تراویح ہے، اس کو یعنی تطوع کا مطلب ہے یہاں پر یہ مطلب ہے کہ سنت موقدہ ارشاد فرما دیا ہے۔ اگلی چیز، 5ویں چیز جو ماہ رمضان کے حوالہ سے اسی بیان میں حضور فرما رہے ہیں، یعنی کل رمضان ہے اور سرکار بیان فرما رہے ہیں، فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے جو بندہ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، جو ایک نفلی عبادت کرتا ہے، فرض نہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ نفلی عبادت کرے، کوئی بھی نفلی عبادت کرے، تو حضور فرماتے ہیں کہ رمضان شریف میں نفلی عبادت کرنے والے بندے کو اس نفل پر بھی فرض کا ثواب ملتا ہے۔ عام دنوں میں ہم فرض پڑھتے ہیں، تو فرمایا رمضان شریف میں جو نفل پڑھتا ہے اللہ اس نفل پر بھی فرض کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، فرض کی تو بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور آگے سرکار اسی روایت میں فرماتے ہیں کہ جو بندہ ایک فرض ادا کرتا ہے کان کمن ادا 70 فریضہ فیما سواہ، اور جو بندہ ایک فرض ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی نفلی عبادت وہ کرے، نفلی عبادت میں صرف نفل پڑھنا نہیں ہے، مراد نفلی عبادت ہے کہ آپ اگر
کسی بھی جگہ پہ صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، کسی غریب کی خدمت کرتے ہیں یا کسی کو افطار کرواتے ہیں، تو یہ سارے معاملات یہ نفلی عبادات کے اندر آتے ہیں اور نفلی نیکیوں کے اندر آتے ہیں۔ تو عام دنوں میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نفل ہی رہنے دیتا ہے، مگر رمضان میں صدقہ و خیرات کرنے پر گویا اللہ زکوٰۃ کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ ثواب زکوٰۃ کے برابر ہوتا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ یہ نہ ہو کہ کوئی کہے کہ میں نفل پڑھتا جاؤں تو میرے فرض ادا ہوتے جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ ان نفلوں کا ثواب فرض کے برابر ہو جائے گا، لیکن جو فرض چیزیں ہیں وہ اپنی جگہ فرض رہیں گی، جو نمازیں فرض ہیں وہ اپنی جگہ فرض رہیں گی، ان کو ادا کرنا یہ اپنی جگہ ضروری ہے۔ تو یہ ایک برکت سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ ایک فرض پڑھتا ہے اللہ اسے 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اگلی چیز نمبر 7، حضور فرماتے ہیں وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک صبر کا مہینہ ہے۔ بھائی صبر ہی ہے نا کہ صبح روزانہ پابندی سے سحری میں اٹھنا ہے، یہ ایک صبر یعنی پابندی، ثابت قدمی رہنا، ثابت قدمی اختیار کرنا، ثابت قدم رہنا۔ صبح سحری میں اٹھنا ہی اٹھنا ہے، اور پھر رات کو قیام کرنا ہے، رات کو تراویح پڑھنی ہے، دوپہر میں روزہ رکھنا ہے تو کھانا نہیں کھانا، پانی نہیں پینا، اپنی خواہشات ان کو پورا دوپہر کے وقت نہیں کرنا، جسمانی خواہشات کو۔ تو وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ فرمایا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے کا ایک تو جذبہ عطا فرماتا ہے، ایک طریقہ عطا فرماتا ہے۔ جو پابندی سے اس ایک مہینے میں صبر کر لیتا ہے تو یہ ایک پریکٹس ہے، پراپر پریکٹس ہے کہ جو بندہ 30 دن تک فجر میں اٹھتا ہے، فجر سے پہلے سحری میں اٹھتا ہے، جس کی ساری زندگی سارا سال وہ سحری میں نہیں اٹھتا رہا، یہ عادت ہی نہیں ہے، اور رمضان شریف جب آیا تو اٹھنے لگ گیا، تو اب جو بندہ یہ عادت بنا لیتا ہے تو اس کے اندر صبر کی کیپیسٹی آ جاتی ہے، ایک طاقت اور ایک قوت آ جاتی ہے، اب یہ صبر کر سکتا ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جذبہ عطا فرما دیتا ہے کہ رمضان شریف میں جب روزہ ہے، کسی پر غصہ آیا یا کسی نے گالی دی تو اب اس غصے کو بھی کنٹرول کرنا ہے کہ میری زبان سے کوئی غلط بات نہ نکل جائے، میری زبان سے کوئی گالی نہ نکل جائے۔ تو ایک روزہ صرف یہ نہیں کہ بندہ کھانے پینے سے رکتا ہے، روزہ ہمیں بہت ساری بے حیائیوں سے بچاتا ہے، بہت سارے گناہوں سے بچاتا ہے، اور یہ پراپر پریکٹس ہے گناہوں سے بچنے کی، کہ دن کے وقت بندہ روزے دار ہوتا ہے، 30 دن تک روزانہ ہی یہ پریکٹس ہوتی ہے کہ میں گال نہیں کڈنی، میں گال۔ عام بندہ بھی جو ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے میں گال نہیں کڈنی، روزہ ہے لہٰذا میں زبان تو غلط گال نہیں کرنی، چلو فلاں پہ غصہ آ گیا پھر کیا ہے، میں نے زبان سے کوئی، پھر لوگ کہتے ہیں رمضان شریف ہے یار میں رمضان شریف گال نہیں کڈنی، میں رمضان شریف چاہتے نہیں چاہنا۔ تو سرکار فرماتے ہیں وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، اس مہینے کی اہمیت کو سمجھ کے تو دیکھو، جیسے اس مہینے کو گزارنے کا حق ہے اس طرح ادا کر کے تو دیکھو، اس طرح گزار کے تو دیکھو، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں صبر کی کتنی توفیق عطا فرماتا ہے، اور کیسے کیسے طریقے اللہ تجھے عطا فرماتا ہے۔ رمضان شریف کے بعد بھی پھر جب کوئی غلط بات کرے گا تو شاید تجھے غصہ کم آئے، رمضان شریف کے بعد بھی کوئی مصیبت کوئی پریشانی آئے گی تو اللہ اس پہ بھی صبر کرنے کی توفیق اور جذبہ عطا فرمائے گا۔ تو وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے، اور سرکار فرماتے ہیں ہے تو صبر کا مہینہ، اور صبر کا بدلہ کیا ہے؟ فرمایا وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، فرمایا صبر کے بدلے اللہ جنت ہی عطا فرماتا ہے۔ جو صبر کر لیتا ہے، پراپر صابر بندہ ہوتا ہے، سراپائے صبر، جو بندہ صبر کرتا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرماتا ہے۔ تو گویا جنت حاصل کرنے کا یہ مہینہ ہے۔ اور اگلی بات نمبر 8، فرمایا شہر المواسات، یہ مہینہ ہے اپنے قریبیوں کا خیال رکھنے کا، یہ ہے غمخواری کا مہینہ، یہ ہے دکھ درد بانٹنے کا مہینہ، یہ ہے بیماروں کی عیادت کرنے کا مہینہ، یہ ہے جو بندے تکلیف میں ہیں ان کی تکلیف پہ جا کر انہیں ذرا ہمت دلانا، تھپکی دینا، اور انہیں ذرا قابو میں کرنا کہ پریشان نہ ہو، آپ پریشان نہ ہوں۔ دیکھیں نا، یہ بھی ثواب کا کام ہے، اور سرکار فرماتے ہیں جو ایک ثواب کا کام کرتا ہے اللہ اسے فرض ثواب کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، فرض نیکی کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو رمضان شریف میں زیادہ سے زیادہ اس کی بھی کوشش ہونی چاہیے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے ہمارے پڑوس میں کون بیمار ہے، آگے پیچھے نہیں خیال رہتا، ٹھیک ہے، لیکن رمضان ہی تو شیطان بنے ہویا ہے نا،
اب تو شیطان ہمارے پیچھے نہیں ہے، اب ہماری ڈائریکٹ اپنے نفس کے ساتھ جنگ ہے. یہ جو نفس امارہ ہے اس کے ساتھ جنگ ہے. اور جب یہ نفس امارہ یہ بہتر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے، تو پھر بالآخر جا کر جو ہے وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، جس کو ولیوں کا نفس کہا جاتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. قیامت والے دن اس نفس مطمئنہ سے کہا جائے گا کہ آؤ اللہ کے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ. تو اس نفس ہمارا کے ساتھ ہماری جنگ ہے اس مہینے کے اندر. شیطان تے بننے ہویا ہے نا، شیطان نے جو کرنا تھا وہ کر لیا آگے پیچھے. اب ہم نے اپنے آپ کو، رب نے ہمیں سیکیور کر دیا ہے، شیطان سے بچا لیا ہے. اب مزید ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ اب ایک دشمن پیچھے رہ گیا ہے، وہ اپنی انانیت ہے، وہ اپنا تکبر ہے، وہ اپنی جو اندر ہے نا کہ من میں ہن اے مہینہ ہے میں مارن دا مہینہ، شہر المواسات. اس لیے حضور فرماتے ہیں یہ مہینہ ہے غم خاری کا، اور یہ غم بانٹنے کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے حال چال پوچھنے کا مہینہ ہے. تو جس کا جو بھی دکھ ہے، جس کی اولاد بیمار ہے، جس کا کوئی رشتہ دار بیمار ہے، آپ اس کا دکھ درد بانٹیں اور غریبوں کی خدمت کریں، انہیں افطار کروائیں، انہیں سحر کروائیں اور ثواب کمائیں اس پر. شہر المواسات، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، اہل محلہ کا خیال رکھنا اور اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنے کا مہینہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قرار دیا ہے. 9ویں چیز سرکار فرماتے ہیں یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں شہر یزاد فیہ رزق المؤمن، اللہ اس مہینے میں مومن کے رزق میں اضافہ اور برکت عطا فرما دیتا ہے. اضافہ، یزاد، زاد یزید زیادتاً فہو زائد، اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، رزق کا اضافہ ہو جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ عام دنوں میں ہم کہتے ہیں یار روٹی لب جائے تے نال سالن لب جائے تے نال پانی لب جائے، چلو ایک گلاس دودھ دا لبدا ہے تے لب جائے، نہیں لبدا تے نہ لبے، چلو 2 ٹائم دی روٹی تے لب جائے نا. یہ ہے نا، یہ دیکھی ہوئی چیز ہے، مشاہدے میں آئی ہوئی چیز ہے، ہم سب کو پتہ ہے. جب رمضان آتا ہے تو اسی گھر میں سحری میں 3 4 چیزیں ہوتی ہیں اور افطار میں اس سے بھی کہیں زیادہ ہوتی. تو یہ واضح طور پر کہ اللہ تبارک و تعالی مومن کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے. لیکن یہاں ایک اور بات سمجھنے کی ہے کہ ایک ہوتا ہے رزق حصی، ایک ہوتا ہے مانوی. حصی یہ ہے کہ جو ہم کھاتے ہیں، روٹی کھا لی، یہ حصی رزق ہے جو دیکھا جا سکتا ہے، کھانا کھا لیا، پھل فروٹ، یہ ساری چیزیں. ایک ہوتا ہے مانوی رزق. مانوی رزق کا مطلب یہ ہوتا ہے روحانی رزق. روحانی رزق، اس میں اللہ تعالیٰ مومن کے روحانی رزق میں بھی اضافہ فرما دیتا ہے. دیکھو اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہے اور نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شیطان کو باندھ دیتا ہے کہ ہن تیرا دنیا کوئی کام نہیں، میرے بندیاں تے تیری حکومت 11 مہینے رہی لیکن ہن کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ اسے باندھ دیتا ہے، جکڑ لیا جاتا ہے شیطان. کہ اللہ فرماتا ہے کہ اس مہینے میں نے مومن کے ظاہری حصی رزق میں بھی اضافہ کرنا ہے، روحانی رزق میں بھی اضافہ کرنا ہے. کہ ادھر شیطان باندھ لیا گیا، ادھر دن میں رب نے روزہ فرض کر دیا، ادھر رات میں عبادت اور رات میں بالخصوص تراویح کو سنت مؤکدہ قرار دے دیا گیا. تو اب اتنے اہتمام تو ہمارے رب نے خود ہمارے لیے فرما دیے، لیکن اگر اس کے بعد بھی رمضان شریف گزر جائے، سرکار نے اس لیے فرمایا نا کہ وہ بندہ پھر ذلیل ہو جائے جو رمضان گزار بیٹھے مگر اپنی بخشش پھر بھی نہ کروا سکے. رمضان بغیر بخشش کے گزر جائے، رمضان بغیر اللہ کو راضی کیے گزر جائے تو پھر کتنی بڑی بد نصیبی ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ رزق ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں مومن کے روحانی رزق کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بھی ترقی فرما دیتا ہے، اور جو ظاہری اور حصی رزق ہے رب ذوالجلال اس میں بھی اضافہ فرما دیتا ہے. آگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من فطر فیہ صائما، جو بندہ اس مہینے کسی روزے دار کی افطاری کروا دے. اور دوسری روایت میں الفاظ ہیں واضح طور پر کہ رزق حلال کے ساتھ، رزق حرام سے نہیں. یہ الفاظ ہیں حدیث پاک میں، حضور فرماتے ہیں جس نے روزے دار کی افطاری کروائی من کسب حلال، کسب حلال کے ساتھ، حلال کمائی کے ساتھ، پیسہ حلال کا ہو، رزق حلال کا ہو، روٹی حلال دی ہوئے، چاول حلال دے ہون اور کھجور حلال کے رزق سے خریدی گئی ہو، حلال پیسے سے خریدی گئی ہو، تو اس کے ذریعے جو بندہ کسی بھی روزے دار کی افطاری کرواتا ہے، ہمارے آقا و مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کانا مغفرۃ لذنوبہ، یہ ایک افطاری ہی اس افطاری کروانے والے بندے کے گناہوں کی بخشش کا سبب بن جائے گی. اس ایک افطاری کے بدلے، اس ایک افطاری کے بدلے ہی اللہ تبارک و تعالی، اس ایک افطاری کے بدلے ہی اللہ تبارک و تعالی اس کی بخشش فرما دے گا. اس افطاری کروانے والے کی، جو اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، جو رمضان کی برکتیں، وہ الگ چیز ہے. فرمایا جو اس نے افطار کروا دی نا کس کو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے اس کے گناہ بخش دے گا. اور اگلی چیز فرمایا وَعِتْقَ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ، گناہ بخش دیے جائیں گے اور جہنم سے اس کو آزاد کر کے جنت میں داخلہ عطا فرما دیا جائے گا. عتق، اس کی گردن کو جہنم سے چھڑا دیا جائے گا. ایک بندے کو افطاری کروانے سے فرمایا اس کی گردن کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے آزاد کر دے گا، جہنم سے نکال دے گا، اس بندے کو جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا. گویا کسی کو افطاری کروانا یہ سیدھا سیدھا جنت کا پاسپورٹ ہے، یہ جنت میں جانے کا طریقہ ہے کہ کسی بندے کو افطار کروا دینا. لیکن اس کا یہ مطلب پھر بھی ہرگز نہیں ہے کہ کوئی بندہ کہے کہ میں اپنا روزہ نہ رکھوں، میں لوگوں کو افطاری کرواتا رہوں. ایسا نہیں ہے، جو اپنا فرض ہے وہ خود ادا کرنا ہی کرنا ہے. اگلی چیز حضور فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ کسی کو افطاری کرواتا ہے نا، مثال کے طور پہ میں نے کسی بندے کی افطاری کروائی، آپ میں سے کسی نے دوسرے کی افطاری کروا دی، تو سرکار دو عالم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ چونکہ کسی روزے دار کی افطاری کروا رہے ہو، اب اس روزے دار کو تو روزے کا ثواب ملے گا، اللہ اس روزے کا ثواب اس افطاری کروانے والے کو بھی پورا ثواب عطا فرما دے گا. روزہ اس نے رکھا ہوا ہے، یعنی مثال کے طور پہ میں نے اگر کسی بندے کی افطاری کروا دی نا، اب مجھے اپنے روزے کا تو ثواب ملے گا ہی ملے گا. جتنے بندوں کی میں افطاری کرواؤں گا اتنے روزوں کا، 10 بندوں کی افطاری کروائی ہے تو مجھے ایک دن میں 11 روزوں کا اللہ ثواب عطا فرمائے گا. جتنے بندوں کی افطاری کروائی جائے گی اتنے روزوں کا ثواب بڑھتا چلا جائے گا. تو افطار کروانا اس کی اپنی اہمیت یہاں پہ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی. اور یہاں پہ ٹائم ختم ہو رہا ہے تو میں اس بات کو ہی سمیٹ دیتا ہوں یہاں پہ کہ صحابہ کرام نے یہاں سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے میں سے تو ہم میں سے ہر ایک کے پاس تو اتنا پیسہ بھی نہیں ہوتا، اتنا مال بھی نہیں ہوتا، ہم افطار کروا سکیں، ہم دعوت کر سکیں. ظاہری بات ہے جو اچھے بھلے امیر لوگ ہیں وہ تو کروا سکتے ہیں یہ سب کچھ، تو میں کیسے دعوت کروں، میں کیسے دوستوں کو بلاؤں، میں کیا کروں؟ ہمارے پاس ہر بندے کے پاس نہیں ہے، چند ہیں جو کروا سکتے ہیں، دعوتیں کروا سکتے ہیں. تو حضور کی شان ہے نا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. حضور صرف امیروں کے نبی بن کے نہیں آئے، وہ غریبوں کے بھی نبی بن کے آئے ہیں. سرکار تمام جہانوں کے نبی بن کے تشریف لائے ہیں. تو جب سرکار سے یہ سوال ہوا تو سرکار نے فرمایا کیا سمجھتے ہو کہ بڑی بڑی دعوت کی جائے گی تو تب ہی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا؟ فرمایا یہ ثواب تو اللہ اسے بھی عطا فرمائے گا. من فطر صائما علی تمرۃ، جو کسی ایک روزے دار کو اپنی سکت کے مطابق اس کے پاس اگر کچھ بھی نہیں ہے، بس صرف افطار کے لیے ایک کھجور پیش کر دیتا ہے، اللہ اس پر بھی اس کو پورے روزے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. ایک کھجور، باقی فرمایا چھوڑو تم، ایک کھجور ہی کھلا دو تو اللہ ثواب عطا فرما دیتا ہے. اور پھر فرمایا اچھا یہ بھی نہیں، فرمایا او علی شربتی او علی مذقتی لبن، فرمایا اگر یہ نہیں ہے تو دودھ کا ایک گھونٹ ہی پیش کر دو، دودھ کا ایک گھونٹ. اور وہ دودھ مذقۃ لبن، یہ اس دودھ کو کہتے ہیں جس میں پانی ملا ہوا ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں کچی لسی ہم کہتے ہیں عموماً. تو فرمایا اس کا ایک گھونٹ، پراپر خالص دودھ بھی نہیں، فرمایا اس میں پانی ملا ہوا ہے، دھوکے والا پانی نہیں، یعنی بتایا ہوا ہو کہ یہ فلاں لسی ہم نے بنائی ہوئی ہے، دھوکے سے نہیں کہ اسے کہا جائے خالص دودھ ساڑھے کو پی تے ہو اندر پانی ملا ہوا، تو دھوکے بازی نہیں چلے گی، دھوکے بازی نہیں چلے گی. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایک گھونٹ تم اس کا پیش کر دو گے تو اللہ پھر بھی ثواب عطا فرما دے گا. اور تیسری چیز فرمایا اچھا اس کی بھی نہیں سکت تو او علی شربت ماء، سادہ پانی تو سب کے گھر میں ہوتا ہے نا، پیار سے بولو سبحان اللہ. سادہ پانی فرمایا سب کے گھر میں ہوتا ہے. اپنے گھر سے ٹوٹی چلا کر ایک گلاس پانی کا لا کے، تمہارے جیب میں پیسہ نہیں ہے، تمہارے پاس کھجور بھی نہیں ہے گھر میں، یعنی اتنا تو گیا گزرا، ویسے آج کل ہوتا کوئی بھی نہیں ہے، عموماً اکثر کوئی شاید ہو معاشرے میں، ہوتے بھی ہیں بیچارے سفید پوش کئی،
لیکن زیادہ تر یہ وسائل موجود ہوتے ہیں، لیکن ہمارے حضور ہے نا فرمایا میں نے کوئی دروازہ بند نہیں رہنے دینا، میں نے سب پر مہربانی کرنی ہے، سب کا بھلا سوچنا ہے۔ حضور نے فرمایا اگر یہ بھی نہیں ہے تو ایک گلاس پانی کا نہیں، ایک گھونٹ پانی کا، ایک گھونٹ پانی کا تم پلا دو روزے دار کو کہ یار یہ میری طرف سے، میرے گھر سے، جو میرے گھر کی ٹینکی میں کھڑا ہوا پانی ہے نا، اس میں سے ایک گھونٹ تم پی کے روزہ افطار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے روزے کا ثواب تمہیں بھی عطا فرما دے گا، پورے روزے کا ثواب، پورے روزے کا ثواب۔ یعنی 1 سے 2 روزے، 2 سے 3، 3 سے 4، یہ تو جذبہ ہو سکتا ہے، یہ ہونا بھی چاہیے کہ یار میں اور کچھ نہ کر سکوں، ایک کھجور تو کھلا سکتا ہوں نا۔ اس میں یہ ہے کہ بعض لوگ مسجد میں بھجوا دیتے ہیں کچھ چیزیں یا اس طرح غریبوں میں، اس کی اصل یہی حدیث پاک ہے کہ یار ایک کھجور بھی بھیج دو، ایک گلاس پانی بھی بھیج دو، تو ہونا یہ چاہیے بہرحال کہ اپنی سکت اللہ نے جتنا دیا ہے اس کے مطابق سارے معاملات ہونے چاہیے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے ہیں کہ کسی کے گھر میں اگر صرف سادہ پانی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ اسے بھی یہ ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ حضرات گرامی، یہ برکتیں ہیں رمضان المبارک کی۔ یہ ایک حدیث پاک جس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریباً 25 چیزیں بیان کی، جن میں سے ہماری 15 چیزیں بیان ہو سکیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنی میں رمضان المبارک کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔